السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر۔ کون سا ٹاپک ابھی چل رہا ہے اس سبجیکٹ میں؟ پتہ نہیں بھائی، میں آج بہت دن بعد آیا ہوں۔ ابھی چل رہا ہے اکش۔ اچھا سر، ابھی بورڈ غائب ہو گیا کیا؟ بورڈ ہے ابھی دکھ رہا بھائی مجھے نہیں۔ ارے یار میرا کہاں غائب ہے؟ ہم لوگ منطق تو لگ بھگ اینڈ ہے، تھوڑا سا ایک چیز چھوٹ گیا تھا پڑھانے میں، لفظ کے اقسام، تو اس کو آج ڈسکس کر لیں گے۔ کے بعد جو ہے نیکسٹ کلاس ہے، جب منڈے سے آپ لوگ آئیے گا آف لائن میں، یہ آن لائن کی آخری کلاس ہے میرے خیال سے۔ پھر منڈے سے جو ہے وہ آف لائن کی کلاس ہوگی، تو اس میں ہم عربی شروع کریں گے۔ تو لفظ کے اقسام، نیکسٹ سیٹنگ ڈالیے، لفظ کے اقسام۔ جو لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، جو لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، وضع کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ وضع کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں۔ پہلا ہو گیا آپ کے مفرد، پہلی قسم ہو گئی مفرد، اور دوسری قسم ہو گئی مرکب۔ تو جو لفظ ہے، مطلب جیسے اس دن بتایا تھا کہ لفظ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، موضوع اور محمل۔ موضوع میں کیا ہے؟ کوئی ورڈ ہے جس کا کچھ میننگ ہوتا ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں، اور محمل کہتے ہیں جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے۔ مطلب آپ جیسے پانی وانی ہو گیا، تھا پانی کا تو کوئی میننگ ہے کہ جیسے یہ لکوڈ چیز ہے، پینے کے کام میں آتی ہے، ہمارے بدن کے لیے ضروری ہے، نہانے کے کام آتی ہے، ہاتھ منہ دھونے کے کام ہوتا ہے۔ وانی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ اس لیے وانی جو ہو گیا محمل ہو گیا، اور پانی ہو گیا موضوع ہو گیا۔ اس لیے وضع کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہو گئی، پہلی ہو گیا آپ کے مفرد، اور دوسرا ہو گیا مرکب۔ اب مفرد کیا ہے؟ مفرد وہ لفظ ہے، مفرد وہ لفظ ہے جس میں اس کے جز سے مفرد وہ لفظ ہے جس میں اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر مفرد وہ لفظ ہے جس میں اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو۔
मुफरत वो लफ्ज है जिसमें उसके जुज से उसके मानी के जुज पर क्या हो, दलालत का इरादा ना हो। फिर इसकी 4 सूरतें हैं। मुफरत वो लफ्ज है जिसमें उसके जुज से उसके मानी के जुज पर दलालत का इरादा ना हो। अब इसकी जो है 4 सूरत हो गई। अब 4 सूरत में कौन कौन है? पहली सूरत है इस लफ्ज के अज्जा ना हो। इस लफ्ज के अज्जा ना हो, जैसे वाव वगैरह। ये हो गया उसकी पहली सूरत, यानी इस लफ्ज के अज्जा ना हो जैसे वाव वगैरह। दूसरी सूरत हो गई आपके लफ्ज के अज्जा तो हूं मगर मानीदार ना हूं। अज्जा तो हूं मगर मानीदार ना हूं। लफ्ज के अज्जा तो हूं मगर मानीदार ना हूं। तो ये हो गया उसकी दूसरी सूरत, जैसे इंसान। जैसे इंसान। तो इसमें क्या है कि मुफरत क्या है? मुफरत वो लफ्ज है जिसमें उसके जुज से उसके मानी के जुज पर दलालत का इरादा ना हो। फिर उसकी 4 सूरतें हैं। उस लफ्ज के अज्जा ना हो जैसे वाव वगैरह। लफ्ज के अज्जा तो हूं मगर मानीदार ना हूं, जैसे इंसान। अब जो है इसकी तीसरी सूरत अलग है। तीसरी सूरत में क्या है? उस लफ्ज के अज्जा भी हूं और मानीदार भी हूं। उस लफ्ज के अज्जा भी हूं तीसरी सूरत क्या है? इस लफ्ज के अज्जा भी हूं और मानीदार भी हूं। लेकिन लफ्ज के जो माने हमारे जहन में है, लफ्ज के जो माने उस लफ्ज के अज्जा भी हूं और मानीदार भी हूं, लेकिन लफ्ज के जो माने हमारे जहन में है उन माने के अज्जा पर दलालत ना करे। उस लफ्ज के अज्जा भी हूं और मानेदार भी हूं, लेकिन लफ्ज के जो माने हमारे जहन में है उस माने के अज्जा पर दलालत ना करे। जैसे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला में अब्द और अल्लाह दोनों मानीदार हैं। जैसे अब्दुल्ला में अब्द और अल्लाह दोनों मानीदार हैं, लेकिन जिस शख्स का नाम है लेकिन जिस शख्स का नाम है उनके अज्जा पर उनमें से लेकिन जिस शख्स का नाम है उनके अज्जा पर उनमें से कोई भी दलालत नहीं करता।
تو یہ ہو گیا آپ کے تیسری کنڈیشن. تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ اس لفظ کے اجزاء بھی ہوں اور معنی دار بھی ہوں، لیکن لفظ کے جو معنی ہمارے ذہن میں ہے اس معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کرے. جیسے عبداللہ میں عبد اور اللہ دونوں معنی دار ہیں، لیکن جس شخص کا نام ہے ان کے اجزاء پر ان میں سے کوئی بھی دلالت نہیں کرتا. نیکسٹ ہے چوتھی قسم. تو چوتھی شرط ہے آپ کے صورتیں ہیں اس لفظ کے اجزاء بھی ہوں اس لفظ کے اجزاء بھی ہوں، معنی دار بھی ہوں. اس لفظ کے اجزاء بھی ہوں، معنی دار بھی ہوں، اور اس لفظ کے جو معنی ہمارے ذہن میں ہے لفظ کے اجزاء بھی ہوں اور معنی دار بھی ہوں، اور اس لفظ کے جو معنی ہمارے ذہن میں ہے ان کے اجزاء پر بھی دلالت کرتے ہوں. اس لفظ کے اجزاء بھی ہوں اور معنی دار بھی ہوں، اور اس لفظ کے جو معنی ہمارے ذہن میں ہے ان کے اجزاء پر بھی دلالت کرتے ہوں، لیکن ہم وہ معنی مراد نہ لیں. جیسے حیوان ناطق. تو چوتھی صورت کیا ہو گئی کہ اس لفظ کے اجزاء بھی ہوں اور معنی دار بھی ہوں، اور اس لفظ کے جو معنی ہمارے ذہن میں ہے ان کے اجزاء پر بھی دلالت کرتے ہوں، لیکن ہم وہ معنی مراد نہ لیں. جیسے حیوان ناطق. کہ یہ جو ہو گئی اس کی آپ کے 4 صورتیں ہو گئی کس کی؟ لفظ کی. حیوان ناطق میں سر نیکسٹ ہے مرکب. مرکب مرکب وہ لفظ ہے مرکب وہ لفظ ہے جس میں اس کے اجزاء سے مرکب وہ لفظ ہے جس میں اس کے اجزاء سے اس کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. مرکب وہ لفظ ہے جس میں اس کے اجزاء سے اس کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. مرکب وہ لفظ ہے جس میں اس کے اجزاء سے اس کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. یعنی لفظ بول کر اس کے معنی کے اجزاء مراد لیے جائیں. مرکب وہ لفظ ہے جس میں اس کے اجزاء سے اس کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. یعنی لفظ بول کر اس کے معنی کے اجزاء مراد لیے جائیں. جیسے زید کھڑا ہے. جیسے زید کھڑا ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے
جیسے زید کھڑا ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی اجزاء ہیں. جیسے زید کھڑا ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی اجزاء ہیں، اور ہر جز سے جس کے کئی اجزاء ہیں اور ہر جز سے اس کے معنی کے جز پر اور ہر جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہے. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی اجزاء ہیں اور ہر جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا. اس لحاظ سے ایک مرکب لفظ کے اندر ایک وقت میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. اس لحاظ سے ایک مرکب لفظ کے اندر ایک وقت میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. وہ کیا کیا ہے؟ پہلا، لفظ کے اجزاء ہوں. دوسرا ہو گیا آپ کے اس کے معنی کے بھی اجزاء ہوں. تیسرا ہو گیا آپ کے لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہوں. لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہوں. اور چوتھا ہے وہ دلالت ہمارا مقصود بھی ہو. مرکب وہ لفظ ہے جس میں اس کے اجزاء سے اس کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے، یعنی لفظ بول کر اس کے معنی کے اجزاء جو ہیں کیا ہے مراد لیے جائیں. جیسے زید کھڑا ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی اجزاء ہیں اور ہر جز سے اس کے معنی کے جز پر جو ہے کیا ہے دلالت کا ارادہ کیا گیا ہے. اور اس لحاظ سے کیا ہونا چاہیے کہ ایک مرکب لفظ کے اندر جو ہے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. اب وہ 4 چیزیں کیا کیا ہے؟ اس میں پہلا ہے لفظ کے اجزاء بھی ہوں، دوسرا ہے اس کے معنی کے بھی اجزاء ہوں، اور تیسرا ہو گیا آپ کے لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہوں، اور چوتھا ہو گیا وہ دلالت ہمارا مقصود بھی ہو. تو یہ ہو گیا آپ کے مرکب. اب جو ہے پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں. مفرد کی 3 قسمیں ہیں. پہلا ہو گیا اسم، دوسرا ہو گیا کلمہ، اور تیسرا ہو گیا اعداد. پہلا ہو گیا اسم، دوسرا ہو گیا کلمہ، اور تیسرا ہو گیا اعداد. اب اسم کیا ہے؟
اسم وہ مفرد لفظ ہے اسم وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے کے لیے اسم وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ اسم وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہ پڑے. مفرد وہ لفظ اسم وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے. اسم وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے اب دوسرا ہو گیا آپ کے کلمہ، یہ ہو گیا اسم، اور دوسرا ہو گیا کلمہ. کلمہ کیا ہے؟ وہ مفرد لفظ ہے کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی اس کے ساتھ کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی اس کے ساتھ بلکہ اس کو ایسے لکھ لو، کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی مستقل ہوں. کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی مستقل ہوں، انہیں سمجھنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہ ہو. کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی مستقل ہوں، انہیں سمجھنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہ ہو اور نہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی مستقل ہوں، انہیں سمجھنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے. جیسے آیا گیا، تو یہ ہو گیا آپ کے مفرد اور کیا ہے؟ کلمہ. نیکسٹ ہے آپ کے اعداد. اعداد کیا ہے؟ وہ مفرد لفظ ہے اعداد وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی اس کے ساتھ اعداد وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. جیسے پر وغیرہ. تو یہ ہو گیا آپ کے مفرد کی 3 قسمیں ہو گئی.
پہلی قسم ہو گئی آپ کے اسم، دوسرا ہو گیا آپ کے کلمہ، اور تیسرا ہو گیا اعداد۔ اسم کیا ہے؟ وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی مستقل ہوں اور انہیں سمجھنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے آیا گیا۔ اسی طریقے سے اعداد وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے پر وغیرہ۔ تو یہ ہو گیا مفرد کی قسم۔ اسی طریقے سے مرکب کی بھی قسم ہے۔ مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہو گیا مرکب تام، دوسرا ہو گیا مرکب ناقص۔ مرکب کی دو قسمیں ہو گئی، پہلا ہو گیا آپ کے مرکب تام، دوسرا ہو گیا مرکب ناقص۔ اب مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا کسی چیز کی خواہش معلوم ہو۔ سے سننے والے کو کوئی خبر کسی چیز کی خواہش معلوم ہو، کسی چیز کی خواہش معلوم ہو، جیسے قیامت آنے والی ہے۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا کسی چیز کی خواہش معلوم ہو، جیسے قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد ہو گیا مرکب ناقص۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا خواہش معلوم نہ ہو۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا خواہش معلوم نہ ہو بلکہ ادھورا جملہ ہو۔ بلکہ ادھورا جملہ ہو، جیسے میری کتاب۔ وغیرہ۔ اب یہاں پہ جو ہے مرکب کے بھی اقسام ہو گیا۔ مرکب کی دو قسمیں ہو گئی، پہلا ہو گیا مرکب تام، دوسرا ہو گیا مرکب ناقص۔ مرکب تام کہتے ہیں وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی خواہش، کسی چیز کی خواہش معلوم ہو، جیسے قیامت آنے والی ہے۔ مرکب ناقص
وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا خواہش معلوم نہ ہو بلکہ ادھورا جملہ ہو، جیسے میری کتاب وغیرہ. اس میں جو ہے میری کتاب، اس میں جملہ ادھورا ہے، کسی چیز کی خبر نہیں معلوم ہے کہ کتاب اچھی ہے یا بری ہے یا پھٹ گئی ہے یا نیو ہے یا اس کی کتاب پڑھنے والی ہے نہیں پڑھنے والی ہے، وہ جو ہے اس کے کورس کی بک ہے نہیں ہے، کوئی بھی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے، ادھورا جملہ ہے. تو ایسے مرکب کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. اب جو ہے یہ لفظ ہو گیا. اب اس میں ایک ٹاپک بچا ہے آپ کے نسب اربع. اب نسب اربع کیا ہے؟ مطلب نسب کے معنی ہوتا ہے تعلق کے، جیسے دو شخصوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے، آپ کے دوستی کا یا دشمنی کا کسی قسم کا تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے کلی میں بھی جو ہے کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کو آج بتا دیتے ہیں نسب اربع. لفظ نسب بمعنی تعلق کیا ہوتا ہے؟ جس طرح نسب کے معنی تعلق کے ہوتے ہیں. دوسرا ہے جس طرح دو شخصوں کے درمیان دوستی دشمنی اپنائیت و اجنبیت وغیرہ میں سے جس طرح دو شخصوں کے درمیان دوستی دشمنی اپنائیت و اجنبیت وغیرہ میں سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے. اس طرح دو کلیوں کے درمیان آپس میں چار قسم کے تعلقات میں سے چار قسم کے تعلقات میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. دو کلیوں کے درمیان اس تعلق کو جس طرح نسب کے معنی کیا ہے؟ تعلق کے ہیں. جس طرح جو ہے دو شخصوں کے درمیان دوستی دشمنی، نسب کے معنی تعلق کے ہیں. جس طرح دو شخصوں کے درمیان جو ہے آپ کے کیا ہوتا ہے؟ دوستی دشمنی اپنائیت و اجنبیت وغیرہ میں سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے. اس طرح دو کلیوں کے درمیان آپس میں چار قسم کے تعلقات میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے. دو کلیوں کے درمیان اس تعلق کو ہم نسبت کرتے ہیں. تو یہ جو ہے
निस्बत अरबा इसलिए कहा जाता है कि कुल्लियों के दरमियान जो है चार में से कोई एक ताल्लुक का होना जरूरी है, इसलिए इसको नस्ब अरबा कहा जाता है। अब ये चार ताल्लुक क्या क्या है? पहला है आपके तसावी। इस निस्बत की चार किस्में हैं। पहला हो गया आपको तसावी, दूसरा हो गया तबाइन, तीसरा हो गया आम खास मुतलक, आम खास मुतलक, और चौथा हो गया आपके आम खास मिन वजहे। तो निस्बत के दरमियान, निस्बत मतलब कुल्लियों के दरमियान, दो कुल्लियों के दरमियान चार में से कोई एक निस्बत या कोई एक ताल्लुक जरूर होना चाहिए। पहला क्या होगा? पहला हो गया आपके तसावी, दूसरा हो गया आपके तबाइन, तीसरा हो गया आम खास मुतलक, और चौथा हो गया आम खास मिन वजहे। अब इसमें जो है सबका अलग अलग डिटेल है। तसावी किसको कहते हैं और तबाइन किसको कहते हैं, आम खास किसको मुतलक किसको कहते हैं, आम खास मिन वजह किसको कहते हैं, अलग अलग डिटेल है। इतना कम टाइम में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि चारों को एक ही बार बताया जाएगा। ये जो चार निस्बत है चारों को एक ही बार बताया जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। तो अभी सिर्फ 5 मिनट टाइम बचा है, इसलिए आज क्लास हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी ऑफलाइन में, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम जो है इसको चारों निस्बत को बताएंगे।